یک اصلاح اقتصادی است. تازه این اول راهه. من خدمت جناب عالی و مردم عزیزم میگم تیراندازی دارن تیر میزنن. استان چهارمحال بختیاری شهر چوریچه. این چی خیانتی کرده؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمیں سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے اور پھر نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ اس دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اس سے کہ انسان اگر صراط مستقیم پر ہو اور ٹھیک راستے پر ہو تو منزل پر ایک دن پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن اگر صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جائے تو منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا ہے. انہی ادوار میں پوری دنیا فتح ہوتی چلی گئی 2-3 صدیوں میں. اس کے بعد دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں تیار کی. ان میں سب سے بڑی سازش روافض کی تھی، شیعوں کہ انہوں نے ایک دجالی مذہب تیار کیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنی کتابیں الگ تیار کی جنہیں صحائے اربع کہتے ہیں. اصول کافی ہے، الاستبصار ہے اور من لا يحضر الفقیہ ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں 4 کتابیں انہوں نے تیار کی، اصول کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام اور من لا يحضر الفقیہ. تو یہ کتابیں جو تیار کی گئی یہ صرف اور صرف دجل و فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اور میں نے اس پر بارہا شیعوں کو مناظرے مباحلے کے چیلنج دی کہ آئیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ کے اصول کافی اور یہ جو 4 کتابیں میں نے عرض کی ہیں، یہ 4 کتابیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپ مطالعہ بھی کریں. علماء کو چاہیے کہ یہ کتابیں لیں اور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا. ان کی روایتوں سے پتہ چل رہا ہے یہ گھر بیٹھ کے کتابیں تیار کی ہیں اور جعفر کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان کا بھی تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. سارا یہ مذہب دجالی مذہب ہے، اسلام دشمنی پر ہے. اور آج بھی پوری دنیا میں ہم 50-60 سال کے اندر دیکھ لیں کہیں بھی شیعوں نے کفار کے خلاف جنگ نہیں کی. اگر کفار کے خلاف جنگ کی ہے تو کشمیر کے اندر اہل سنت والجماعت نے، ساری تنظیم اہل سنت والجماعت، اور افغانستان کے اندر 40 سال کے اندر اگر کفار کے خلاف ایک بہت بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں تو وہ سب اہل سنت والجماعت کی ہیں. شیعوں کی نام کے برابر بھی نہیں ہے. سوویت یونین ایک بہت بڑا ملک تھا جس نے بہت ساری اسلامی ریاستیں ہڑپ کی ہوئی تھی. الحمدللہ اس کے خلاف جب جہاد ہوتا ہے تو علماء اہل سنت اور نوجوان اہل سنت آگے بڑھتے ہیں اور عظیم قربانیاں پیش کرتے ہیں کہ سوویت یونین ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور 15-20 ملکوں کو آزادی مل جاتی ہے، مسلمان ریاستوں کو. اور بات ہے کہ وہاں جو آزادی ملی ہے وہ
بھی ابھی ابتدائی آزادی ہے، اس کو بھی حقیقی آزادی اور وہاں اسلامی نظام کا نفاذ امت مسلمہ کے ذمے باقی ہے۔ تاجکستان ہو، ترکمانستان ہو، ازبکستان ہو، قازقستان ہو اور بہت ساری ریاستیں ہیں، وہاں انہوں نے جاتے ہوئے اپنے ایجنٹ چھوڑ کر گئے ہیں سوویت یونین، اور ابھی ان کے ایجنٹوں کی حکومت، ابھی اسلامی ریاستیں، ان کو منانا ہماری ذمہ داری امت مسلمہ کی۔ تو غرض یہ کہ ان ملکوں میں جب سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، ایک نام کی بھی تنظیم شیعوں کی نہیں تھی، اور اس کے بعد جب وہاں 50 ملک آتے ہیں اور مسلمان حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں امارت اسلامی افغانستان پر، تو اس کے بعد بھی الحمدللہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے نوجوان وہاں آئے اور انہوں نے جہاد کیا، اور 50 کفار کے ملکوں کو شکست ہوئی۔ تمام مسلمان ممالک کے کفار کے ایجنٹ حکمران جو ان کا امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، وہ پاکستان بھی تھا، وہ بنگلہ دیش بھی تھا، وہ سعودی عرب، مصر، قطر، دوحہ، سب تھے، کفار کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے اتحادی تھے، لیکن الحمدللہ تھوڑی سے مجاہدین کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور ایران کے اندر چونکہ ایک حکومت دجالی حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے اہل سنت والجماعت پر مکمل پابندی، تہران میں ایک مسجد بھی نہیں ہے، وہ یہاں تو کہتے ہیں جی ہماری مسجدیں بھی ہونی چاہیے، اتحاد کے بڑے دائی بنتے ہیں، لیکن وہاں کوئی مسجد نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت والوں پر ایک ظلم و ستم کی بڑی طویل داستان ہے، عراق ہو، شام ہو، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایران پر، ایرانی حکومت پر پکڑ آ رہی ہے، اور وہاں انواع و اقسام کے مظاہرے ہو رہے ہیں، مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور لوگ امریکہ میں وہاں جو ہے خمینی مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں سے تنگ ہیں، اور وہاں پر جو حکومت قائم ہوئی وہ برائے نام کی اسلام تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک چور کے ہاتھ نہیں کٹے، کوئی ایک زانی کو سنسار نہیں کیا گیا، اور اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے، بلکہ زنا کا بہت بڑا مرکز بنا دیا۔ متع کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اگر متع کی اجازت دے دی جائے تو پھر زنا کا جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ 1000 روپے، 2000 روپے اور 100 روپے، 200 روپے اور 500 روپے اور لاکھ روپے میں یا کم و بیش میں آپ دوسرے کو دے کر اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو پھر تو زنا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے متع جاہلیت کے دور کی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتداءً رہی، پھر آپ نے بند کر دی، جیسے شراب کو ختم کر دیا گیا۔ اور میں نے اس پہ مناظرے مباہلے کے چیلنج دیے ہیں، آج بھی میں شیعوں کو دیتا ہوں کہ متع ناجائز اور حرام، آئے مباہلہ کر لے۔ جب بحث و مباحثہ کام نہ کرے تو اس وقت طریقہ ہے مباہلے کا، مباہلہ کر لیتے۔ تو بہرحال وہاں کسی کو زنا کرنے پر سنسار نہیں کیا گیا، کسی کے ہاتھ چور کے نہیں کاٹے گئے، کسی کو سنسار نہیں کیا گیا، قصاص نہیں لیا گیا، سارا وہی نظام جو ظاہر شاہ کے دور میں تھا تقریباً وہی چل رہا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا جو نظام ہے، کرپٹ نظام، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ظاہراً تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اسلام کی بات کرتی ہے، حقیقتاً اسلام سے کوئی تعلق۔ پھر صحابہ کرام کی دشمنی میں، وہ صحابہ کرام جس پر قرآن مجید کی 1000 سے زائد آیتیں ان کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ ہمارے ایک عالم نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، اس کو عام بھی ہونا چاہیے، جس میں صحابہ کرام کے اوپر 1000 آیتیں جمع کی ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو چھپنا بھی چاہیے اور علماء کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے خاطر قربانیاں دینے والے، اپنے گھر بار چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے کون تھے؟ ہے نہیں، اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام کی جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 غزوات میں نکلنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، کوئی شیعہ نہیں تھا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، خیبر میں، طائف میں کون قربانیاں دیتے رہے؟ الحمدللہ صحابہ کرام، کوئی شیعہ نہیں تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 جنگی لشکر ربنا کیے جنہیں سرایا کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اور حضرت معاویہ کے دور میں پوری دنیا فتح ہو رہی تھی، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اہل سنت والجماعت۔ انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، اسلام دشمنی میں انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو حالات بتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اتنا کہ پوری دنیا کے اندر شیعوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی شیعوں کا خاتمہ سے مراد یہ کہ ان کے مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ افراد تو ٹھیک ہے وہ رہیں، لیکن وہ اپنا یہ دجالی مذہب پیش نہیں کر سکیں گے، نہ ان کے پاس مسجدیں ہوں گی، نہ مدرسے ہوں گے، پوری دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ عنقریب اہل سنت والجماعت والے پوری دنیا میں اٹھیں گے، وہ وقت آ رہا ہے، اور پوری دنیا پر اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور شیعت کے مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہ ان کے پاس کوئی مسجد ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، نہ پاکستان میں، نہ ایران میں، نہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی کہ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کے اندر آگے آتے ہیں۔ اور آگے ان کا ایک مولوی شہنشاہ نقوی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خمینی کو اور ان لوگوں کو وہ لوگ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی والے نہیں ملے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملے۔ یعنی انتہا درجے کی گستاخیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ گستاخ ان گستاخیوں میں انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، اسلام دشمنی میں انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج ایران کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں طاغوتی نظام ہے، پاکستان میں بھی طاغوتی نظام ہے، اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اب آنے والا وقت انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے جب پوری دنیا میں
اسلام کے جھنڈے لہرائے جائیں. پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تمام مسلمان ریاستوں میں جہاں اکثر ریاستوں میں 99% کفریہ نظام ہے، وہ بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں. دبئی بدکاری کا اڈا ہے، بحرین، قطر، دوحہ، دبئی بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور بدکاری کا اڈا اور زنا کا اڈا بن چکا ہے. سعودی عرب کے حالات انتہائی خراب ہیں. پاکستان بدکاری، زنا کا اڈا بن چکا ہے. بنگلہ دیش کا یہی حال ہے. کفار کے ممالک تو بعد میں، پہلے تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اوزاری کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے اور خلافت کی بہاریں نصیب فرما دے. اس جمہوری طاغوتی نظاموں کا خاتمہ فرما دے. تجر و فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں جمہوریت. ہمارے لوگ دیکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ بڑا جلسہ تو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ انقلابیات، یہ تو آج جو ہے وہ حمزہ شہباز کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی جلسے میں لوگ آ رہے ہیں. نواز شریف کرتا تھا، وہ بھی آتے تھے. پیپل پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو آتی تھی، ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. تو اکثریت کے کسی کے ساتھ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. بہت بڑی جماعت اور بہت بڑے لشکر تو شداد کے پاس بھی تھے، نمرود کے پاس بھی تھے، فرعون کے پاس بھی تھے، ابو جہل کے پاس بھی تھے. صراط مستقیم پر ہونا حق ہے، چاہے ان کے ساتھ جماعت چھوٹی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں کتنی بڑی جماعت. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے. سارے انبیاء آئے ہیں، ان کے ساتھ لوگ کم ہیں، لیکن وہ حق سچ پر چلنے والے ہیں. حق سچ پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حق والوں کی مدد فرما. تو بہرحال ایران کے حالات بتلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب ایران کا دجالی نظام کا خاتمہ ہوگا اور وہاں کے کفریہ نظام کا خاتمہ ہوگا اور وہاں بھی اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم ہوگی. اس کے لیے ہم خصوصی دعائیں بھی کریں، آہوزاری کا اہتمام بھی کریں، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.